اب لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں، اور 3 بار جو ہم لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا جب نعرہ لگاتے ہیں نا ہم تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان۔ جب دوسرا نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری اولاد قربان۔ جب تیسری بار لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قربان، ہم حاضر۔ تو جب یہ سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے اور نعرہ لگائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، پھر اس نعرے کے بعد پھر اب اور کیا پیش کرے حضور کی بارگاہ؟ یہ عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایمانی نعرہ ہے۔ جب جنگ یمامہ ہوئی جس میں بے شمار صحابہ شہید بھی ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس جنگ یمامہ میں یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی۔ اب سارے کلمہ بھی پڑھ رہے تھے تو کیسے پہچان کریں؟ اس وقت پھر حضرت خالد بن ولید نے یہ پہچان نکالی کہ یا محمدہ کا نعرہ لگانا ہے۔ تو یا محمدہ والے جو ہیں وہ حضور کے غلام ہوں گے، اور جو یا محمدہ کا نعرہ نہیں لگائیں گے ان سے حضور کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر نعرہ لگا یا محمدہ، اور پھر یا محمدہ کو آگے نعرہ رسالت کی آواز بلند ہو گئی کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ پھر مخالفین سیدنا علی المرتضیٰ بھی پیدا ہو گئے، صحابہ کرام کے بھی آ گئے، تو پھر نعرہ شروع ہو گیا نعرہ حیدری یا علی، اور نعرہ تحقیق حق 4000۔ چونکہ صحابہ کے گستاخ بھی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زبان درازیاں کرنے لگے۔ دور حاضر میں اب نعرہ لگتا ہے تاجدار ختم نبوت، لگتا ہے نا جی؟ اب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس لیے لگتا ہے کہ یہ منکرین ختم نبوت کی جڑیں بہت پھیل گئی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو ایمان والے ہیں، جو سچے بھی ہیں، صحیح بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ان کی جو تخریب کاریاں ہیں، سازشیں ہیں، یا ان کے جو اپنا خباستیں ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں انجانے میں۔ کچھ تو جان بوجھ کے ہوتے ہیں نا، کچھ انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ جیسے کئی بڑے بڑے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہاں جی یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، حالانکہ بہن بھائی وہ کیسے ہو سکتے ہیں جو حضور کے گستاخ ہوں، جو حضور کی ختم نبوت کے منکر ہوں؟ ان سے حضور کے غلاموں کا کیا واسطہ؟ ان سے حضور کے عاشقوں کا کیا واسطہ؟ تو نعرہ اب لگتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو ساتھ پھر نعرہ یہ بھی لگتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، اور یہاں تک کہ الحمدللہ ہمارا جو اجتماع ہے اس کا ٹائٹل نیم ہی ہے لبیک یا رسول اللہ اجتماع۔ اب لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں، اور 3 بار جو ہم لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا جب نعرہ لگاتے ہیں نا ہم تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان۔ جب دوسرا نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری اولاد قربان۔ جب تیسری بار لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قربان، ہم حاضر۔ آئی سمجھ کے؟ کوئی نہیں۔ اب بندے کے پاس دنیا میں 3 ہی قیمتی چیزیں ہیں، ایک اس کے ماں باپ ہیں، ایک اس کی اپنی اولاد ہے، اور ایک وہ خود اس کی جان ہے۔ تو جب یہ سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے اور نعرہ لگائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، پھر اس نعرے کے بعد پھر اب اور کیا پیش کرے حضور کی بارگاہ؟ یہ عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایمانی نعرہ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری جو ماں ہے نا وہ ایمان نہیں لاتی، اور مجھے بڑا دکھ ہے، اور مجھے یہ بڑا خوف ہے کہ میری ماں
جس نے مجھے جنا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلے، تو یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، مجھ سے کو سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کے ہاتھ اٹھے پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی۔ جب حضور نے دعا کی تو حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے گھر کی طرف۔ جب دوڑ کے چلے گئے، بعد میں واپس کہیں آئے تو صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا تھا؟ تو روتا ہوا آ رہا تھا اور واپس بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ میں دوڑا اس لیے تھا کہ میں گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں، لیکن جب میں گھر پہنچا تو حضور کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی اور میری والدہ جو ہے وہ ایمان لا چکی تھی اور کلمہ طیبہ پڑھ چکی تھی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو گھر ہے نا اس گھر کے ساتھ ایک گھر میں کھجور اگی ہوئی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی شاخیں جو ہے نا وہ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں پر کھجور جو لگی ہے اس کھجور سے کھجوریں گرتی ہیں اور میرے گھر بچے جو ہے نا وہ کھجور کھاتے ہیں۔ تو حضور جو میرے ساتھ والا گھر والا ہے نا وہ جب کھجور گرتی ہے تو وہ بچے کھاتے ہیں، تو وہ آتا ہے تو وہ ان کے منہ سے بھی کھجوریں نکلوا لیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اس کو سمجھائیں کہ میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں تو میرے گھر میں گرتی ہیں، تو میں تنگ دست ہوں، میں کوئی مالدار نہیں ہوں، غریب ہوں، تو حضور وہ میرے بچوں سے جب وہ کھجوریں لیتا ہے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کچھ ایسا فرمائیں، کریں، اس کو سمجھائیں کہ وہ جو کھجوریں چند گرتی ہیں اس سے کیا اسے فرق پڑتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کیا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یار تم یہ جو کھجور ہے یہ میرے ہاتھ پہ فروخت کر دو۔ اب وہ چونکہ ایک منافق تھا، تو یاد رکھو منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے، اسے اگر مگر لیکن بڑا ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے نا وہ آمنا صدقتا کہتا ہے۔ وہ لیکن اگر مگر کے چکر میں نہ پڑتا ہے نہ ڈالتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بڑا نقطہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، زندگی میں کام آنے والا۔ اچھا، اس نے کہا جی کہ یہ نا کھجور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، اس لیے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کوئی اور بات آپ فرماتے تو میں مان لیتا۔ اب وہ بات یہ کہہ کے نا تو چلا گیا، تو ساتھ قریب ہی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کا جو درخت ہے یہ میں خرید کر آپ کو دے دوں؟ ان کے تجسس کی بات بنی کیسے، یہ بھی توجہ والی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم یہ درخت مجھے فروخت کر دو، میں جنت میں اس کے بدلے میں تجھے درخت دوں گا۔ تو وہ جنت کا درخت بھی چھوڑ گیا، حضور کے فرمان کو بھی چھوڑ گیا نالائق۔ تو حضرت ابو دحداح کہنے لگے کہ حضور میں اگر آپ کو درخت یہ لے دوں تو مجھے جنت میں درخت مل جائے گا۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے کیسے لوگے؟ کہا حضور یہ میرا طریقہ ہے، میں کیسے لیتا ہوں، آپ مجھے فرمائیں۔ کہا ہاں ملے گا۔ اب حضرت ابو دحداح وہ صحابی جو حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اس کو کہنے لگے کہ تم یہ درخت کھجور کا بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے تو حضور کو انکار کر دیا ہے تو تمہیں میں کیوں بیچوں گا؟ اس نے کہا تو قیمت بول۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ تیرا جو 600 کھجوروں والا درخت کا باغ ہے، تیری جو ملکیت میں باغ ہے جس کے اندر 600 کھجوریں ہیں، اس باغ کے بدلے یہ کھجور کا درخت میں فروخت کروں گا۔
تو حضرت ابو درداء فرمانے لگے کہ تو اپنی زبان پہ قائم رہے گا؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں قائم نہ رہوں، ایک کھجور کے بدلے مجھے 600 کھجوریں ملیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے یہ سودا منظور ہے، اور اپنی کھجور کے باغ کے پاس چلے گئے جس میں 600 کھجوریں تھیں، وہاں پر آواز دی اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو، اور باغ کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، اور اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی، وہ نکال کر اس باغ کے اندر پھینک دی، کہا یہ اس باغ کی کمائی ہے، اور بیوی کو کہا کہ میں نے یہ جو باغ ہے جو مشہور تھا اور جو زرخیز تھا اور جس کی قیمت بھی اعلیٰ ترین تھی، اور کیا ہوا، اپنی بیوی کو کہا کہ یہ باغ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کیا ہے جنت میں ایک درخت کے بدلے، تو یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ وہ بیوی بھی صالحہ تھی، اس نے جب حضور کا نام سنا تو وہ بھی باہر آ گئی، کہا سب کچھ باہر لے آؤ، اب یہ ہماری ملکیت نہیں رہا، اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ آپ اس میں داخل بھی نہیں ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے نا کھجور کا، وہ سودا میں نے کر لیا ہے اور اب وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو حضور اب جنت میں درخت میرا لگ جائے گا، پکا ہو گیا۔ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی تم بات کر رہے ہو، تمہارے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں درخت لگا دیے، ہزاروں درخت۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی جب وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء کے جنازے پر 6000 کھجوروں کے درخت جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس عمل کے بدلے میں ابو درداء کو ایک نہیں، دو نہیں، کئی 100 محل عطا فرمائے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو اب حضور نبی کے وسلم سے جو محبت کرے اور وفا کرے اور پھر وہ دنیا میں ناکام رہے، آخرت میں ناکام رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کی محبت میں جو ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ بھی جو ہے یہ کوئی آپ کا مال کم نہیں کرتا۔ ہاں جی، حضرت ابو درداء کا مال ختم ہو گیا تھا، اور پھر دنیا میں بھی آپ کو عزتیں مل گئیں اور آخرت میں بھی آپ کو مقام اور مرتبے مل گئے۔ وہ حضرت موسیٰ کی بات نہیں سنی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا میں بڑا تنگ ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، تو میری پریشانی ہے کہ مجھے کھانا دانا نہیں میسر، بچے جو ہیں وہ بھی بلکتے رہتے ہیں، تو آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو جائیں اللہ سے عرض کریں میری طرف سے کہ میری زندگی کا جو سارا مال ہے وہ مجھے ایک ہی بار دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا وہ یہ ملا، موسیٰ اس کی زندگی بھر کا جو اناج ہے نا وہ تقریباً 1 بوری ہے، اسے تھوڑا تھوڑا اس لیے دیتے ہیں کہ جب تک اس کی زندگی مکمل ہو تو اس کا اناج نہیں مکمل ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے آ کے اس کو اس کی بات بتا دی کہ بھئی تیرا تو اناج ہی محدود ہے، کہا کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہے بس ایک بار دے دیں، میں چند دن جو بھی ہے میں پیٹ بھر کے تو کھا لوں، میرے بچے تو پیٹ بھر کے کھا لیں۔ آپ نے جا کے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا 1 بوری کا اناج تھا اس کے گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انتظام ہو گیا، آ گیا۔ تو کچھ دیر گزری تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ادھر سے ہی گزر ہوا، تو دیکھا اس کے گھر کے دروازے دیگیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لنگر کھانا چل رہا، جیسے آپ کا اجتماع میں لنگر کھانا چلتا ہے نا ہر اتوار کو،
آپ لوگ ہی کرتے ہیں، میں تھوڑی کرتا ہوں، یہ تو آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو وہ جناب پوچھا یہ کیا ماجرا، اس نے کہا بس یہ اللہ رزق دے رہا۔ وہی بندہ بیٹھا ہے جس کو 1 بوری اناج تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ اس کا رزق جو مقدر تھا نا وہ 1 بوری ہی تھا۔ ہوا یہ اس نے خود بھی پیٹ بھر کے کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، اب جو بچا اس نے غربا یتامہ مساکین اکٹھے کیے، ان کو کھلا دیا۔ اب موسیٰ پہلے تو اس کا رزق تھا، اب اس نے اپنے ساتھ اور بھی رزق والے شامل کر لیے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سیانہ ذہین نکلا، وہ رزق اس کا بڑھتا گیا۔ بات یہ ہے وہ روز ہی کھلا دیتا ہے، جمع کرتا ہی نہیں ہے۔ تو میں رب تو پھر جو وعدہ کیا کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا، تو وہ تو پھر میں نے دینا ہے، تو اس لیے اس کا رزق بڑھ گیا ہے۔ تو یہ نسخہ آپ سب کے لیے بھی عام ہے کہ خرچ کرنے سے، کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کے پاس آئے اس کو ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ ضرور کھلاؤ۔ دوست آئے، مہمان آئے، عزیز آئے، رشتہ دار آئے، اپنے قریبی دوست، اپنا اپنا بہن بھائی آئیں، جو بھی آپ کے پاس آئے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کھلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی کسی گھر مہمان آتا ہے اور بغیر کھائے وہ چلا جاتا ہے تو اس گھر پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ کچھ بھی نہ اگر وہ کھائے تو کم از کم اس کو پانی پلاؤ، تمہارے پاس پانی کی طاقت ہے، اس کو کھلا پلا کے بھیجو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی برکت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔